30 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 18واں دن ہے اور دوسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے 27ویں پارے کا 11واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ رحمان شروع کرنی ہے۔ سورۃ کا نام سورہ رحمان ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت سورہ رحمان ہے، اس وجہ سے سورت کا نام رحمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس الرحمان کے نام کو، اپنی صفت کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اللہ پاک کی صفت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے رحمان کیا ہے۔ تو رحمان بھی اللہ پاک کی صفت ہے، تو جس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات، جس کی رحمت کائنات کی ہر چیز کو عام ہو، ہر چیز کو شامل ہو، وہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ذات نے سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان، بنایا ہے اس نے انسان کو۔ علمہ البیان، سکھایا اس کو بات کرنے کا طریقہ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ کی ذات۔ والسماء رفعها، آسمان کو بنایا اس نے، اونچا کیا، آسمان کو اس نے بلند کیا۔ وضع المیزان، اور رکھا اس نے ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہ زیادتی نہ کرو تم ناپ تول کے اندر۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسوا المیزان، اور سیدھا سیدھا رکھو ترازو کو انصاف کے ساتھ، اور نہ کر کے دو لوگوں کی چیزیں تول کر۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اللہ پاک نے رکھا ہے اس کو انسانوں کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، ہاں جی، غلاف والے، جن کے پھلوں پر اس میں پھل ہیں زمین میں اور کھجوریں ہیں، اور غلاف والے یعنی پھل مختلف ایسے ہیں جو مختلف چھلکوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ہے، ہاں جی، اس میں بھوسے والا، یعنی جیسے گندم مدنا توڑی ہے۔ والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال کالفخار، ہاں جی، بجتی ہوئی گارے کی، کھدکتی ہوئی گارے کی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، بنایا اس نے جنوں کو آگ، لپٹی ہوئی آگ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا، یعنی شمال جنوب میں سے ہر ایک کو مشرق اور مغرب کے ساتھ شمار کر لیا، دو مشرق دو مغرب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، کہ جاری ہیں دو دریا ملنے والے آپس میں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے کو اپنا ایک دوسرے پر اس کو چڑھائی نہیں کرنے دیتا، یعنی وہ دریا دو جو کہ اپنا ادھر عرب میں بہتے ہیں اور درمیان میں کوئی بھی آڑ دیوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے، ہاں جی، موتی اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جس طرح کے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كل من علیہا فان،
جو کوئی ہے زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ہے آپ کے رب کی ذات جو بزرگی والی عظمت والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے مانگتے ہیں وہ سب جو کہ ہیں آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز اس کی الگ ہی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کہ ہم جلدی فرصت حاصل کرنے والے ہیں تم سے اے بھاری بھرکم دونوں مخلوق کو، یعنی انسان اور جنات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ بھاگ نکلو زمین و آسمان کی کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی اپنا سند کے، یا تم نہیں نکل سکتے بغیر طاقت کے۔ ابھی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، اللہ پاک یرسل علیکما چھوڑے گا تم پر شعلے آگ کے جلنے والی ہے، یا چھوڑے گا تم پر جلنے والی آگ کے شعلے۔ ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں ملے ہوئے پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ ابھی آلاء ربکما تکذبان، یہ دو یہ حالات ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا گلابی، ہاں جی، دھلی ہوئی روئی کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہیں پوچھ سکے گا کوئی انسان اپنے گناہ کے متعلق اور نہ ہی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نہیں جن سے گناہ کے متعلق، یعنی کہ نامہ اعمال خود آگے سامنے رکھ دی جائے گی، اعضاء خود گواہی دے گی۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اور یہ وجہ بیان کر دی، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ اپنے چہروں سے ہی، پس پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھریں گے بیچ اس کے کھولتے ہوئے پانی میں، ہاں جی، وہ اس کے درمیان میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں اب چکر لگاتے پھریں گے، کون؟ دوزخی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں سورہ رحمان کے دو رکوع مکمل ہوئے ہیں، سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ پاک ذکر کر کے انسان اور جنات کو عبرت حاصل کرنے کی اور فرمان برداری کی ترغیب کر رہے ہیں۔ ذواتا افنان، ہاں جی، جن میں ہے بہت ساری شاخیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِیہِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر دو چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَفِیہِمَا مِن کُلِّ فَاکِہَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر ہر قسم کا میوہ ہوگا، پھل ہوگا، ہاں جی، طرح طرح کا پھل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ مُتَّکِئِینَ عَلیٰ فُرُشٍ بَطَائِنُہَا، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے بچھاؤں پر کہ جن کے استر تافتے کے ہوں، یعنی یہ اپنا ریشم ہوگا، جی ریشم۔ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور کہتے ہیں وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ
دان اور پھل ان کا جو ہے وہ نیچے جھکا ہوا ہو، دونوں درختوں کا پھل نیچے جھکا ہوا ہے، بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہو تو درخت نیچے جھک جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ، پھل بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فیہن قاصرات الطرف، اس میں جو ہے نیچی نگاہ رکھنے والی، باغوں میں نیچی نگاہ رکھنے والی اپنا عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں قرابت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے ان سے پہلے نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ایسے ہیں جس طرح کے یاقوت اور موتی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر نیکی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ومن دونہما جنتان، ان دو باغات کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے، پہلے دو باغ خصوصی کر دیا، ان کے دو باغ اور خاص ہو گئے جنتوں کے لیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، مدہامتان، گہرے سبز سیاہ، جو اپنا پھل جو درخت فصل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس کی ہریالی سیاہی مائل ہوتی ہے، وہ گہرے سبز سیاہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، فیہما عینان نضاختان، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، فبأي آلاء، ان باغوں میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، اس کے اندر طرح طرح کے میوے ہیں، کھجوریں ہیں اور انار ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات نساء، ان باغوں کے اندر اچھی خوبصورت عورتیں ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو ٹھہری ہوئی ہیں خیموں کے اندر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے نہ جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فرمایا کہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، سبز جو ہے وہ سہارا لگائے بیٹھے ہوں گے، سخت سبز اپنا ممبروں پر اور قیمتی نفیس بچھاؤں پر، سہارا لگائے بیٹھے ہوں گے سبز اپنا تختوں پر، قیمتی نفیس بچھاؤں پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے، ہاں جی بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو کہ بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ پوری صورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو جو ہے وہ بتلائی، اور اس میں جتنے بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، اللہ پاک نے وہ یاد کرا کے دونوں کو بتایا، دیکھو یہ نعمتیں ساری میری ہیں اور میں تمہیں دنیا میں عطا کرتا ہوں اور آخرت میں بھی عطا کروں گا، مقصد یہ کہ تم سب خاص میری بات کرنے والے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اور یہ شرک کو چھوڑ دو کہ دنیا کی نعمتیں استعمال کر لے تو آخرت کی ساری نعمتیں تمہاری۔ سورہ رحمان مکمل ہوئی، 13 رکوع مکمل ہوئے، اپنا 27 پارے کے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 27 پارے کا، اور سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ واقعہ کا معنی ہوتا ہے، اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ واقعہ سناؤ، کوئی پیش آنے والی چیز، مراد یہاں قیامت ہے، کیونکہ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے وقوع کی تفسیر کو بیان کیا اور اس کے متعلقہ مسائل کو ذکر کیا، اور قیامت کے دن جو لوگوں کی حالت ہوگی مختلف اعمال کے اعتبار سے اس کو بیان کیا۔
اذا وقعت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتہا کاذبہ نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا جھوٹ، خافضۃ رافعہ وہ ذلیل کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو تو اس کے ذریعے عظمتیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی، اور جو برے ہیں ان کو ذلت و رسوائی ملے گی۔ اذا رجت الارض رجا جب لرزے کی زمین کھپا کر، وبست الجبال بسا ریزہ ریزہ ہوں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، فکانت حبا منبسا پھر ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار، وکنتم ازواجا ثلاثا تم ہو جاؤ 3 قسم کے، یعنی قیامت کے دن جو ہے جب یہ اپنا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، تو قیامت واقع ہوگی۔ قیامت کے دن لوگوں کو 3 بڑی جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 3 بڑی جماعتوں میں، کہ عام نیک لوگ اور برے لوگ اور خاص نیک لوگ، اس طرح 3 لوگ کہ اصحاب المیمنہ کہتے ہیں دائیں جانب والے، اصحاب المیمنہ کیا خوب اچھے لوگ ہیں دائیں جانب والے، اصحاب المشأمہ اور بائیں جانب والے، ما اصحاب المشأمہ کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے، والسابقون السابقون اور آگے بڑھنے والے، خوب آگے بڑھنے والے، یعنی یہ 3 گروہ ہیں، دائیں جانب والے، بائیں جانب والے اور آگے بڑھنے والے۔ آگے بڑھنے نیکی کے ہر کام کے توڑ کو سب سے پہلے کرنے والے اور سابق ہیں۔ اولئک المقربون یہی لوگ ہیں بہت قریبی، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین ایک بہت بڑی تعداد ہے پہلے لوگوں کی اور تھوڑی تعداد ہے بعد والوں کی، یعنی جنتی لوگ جو ہے وہ پہلے لوگ زیادہ ہوں گے، بعد والے تھوڑے ہوں گے، آگے آگے برائی پھیل رہی نا۔ علی سرر موضونہ بیٹھے ہوں گے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین سارا لگائے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون بار بار چکر لگائیں گے ان پر خدمت گزار لڑکے ہمیشہ رہنے والے، بأکواب و اباریق آب خورے اور مختلف طرح کے برتن کھانے پینے کے لے کر، وکاسب من معین اور پیالہ ہوگا لتری شراب کا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون جس سے نہ سر پھرے گا اور نہ ہی منہ سے بکواس نکلے گی، وفاکہۃ مما یتخیرون اور میوے ہیں اس میں سے جو وہ پسند کریں، ولحم طیر مما یشتہون اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت ہے جو وہ چاہیں گے، وحور عین موٹی آنکھ والی جو ہے وہ عورتیں ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون گویا کہ وہ جو ہے وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون بدلہ ہے ان کاموں کا جن کو وہ کرتے تھے۔ یہ غروب کے متعلق بتایا جا چکا کہ یہ خدمت گزار ہوں گی تو مرد کی حیثیت بادشاہ کسی ہوگی اور خاتون کی حیثیت وہاں ملکہ کسی ہوگی، لہذا جو مسلمان عورتیں ہیں ان کا مقام غروب سے کہیں بلند ہوگا۔ ذاکر نائک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جنت کے اندر مردوں کو تو حوریں ملے گی تو پھر عورت کو کیا ملے گا؟ اب وہ اس بات کو سمجھا نہ سکے، وہ کہنے لگے جی یہ لفظ آیا حور عین تو یہ مطلب ہے موٹی آنکھ، اس کا معنی ہے ان کا معنی، تو یہ جو ہے موٹی آنکھ والی عورت ملے گی جنتی مرد کو، موٹی آنکھ والا مرد ملے گا جنتی عورت کو، یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ حوریں خدمت گزار ہوں گی، وہ خدمت کریں گی اپنا مردوں کی اور خدمت کریں گی ان کی خواتین کی بھی، تو یہ مد مقابل نہیں ہوگی، لہٰذا عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا ویسے عیب کی بات ہے، یہ تو ایک شرافت والی خاتون کے لیے تانا ہے کہ اس بچانے والے ایک سے زیادہ 2 مرد ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، یہ غلط بات ہے، یہ تشریح بھی غلط ہے، یہ مردوں کو ملیں گی حوریں اگرچہ خدمت گزار ہوگی خواتین کی۔ کہاں جی لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما نہیں سنیں گے وہاں جنت کے اندر کوئی بکواس اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما مگر بولنا ہوگا سلام سلام، یعنی وہاں سلام ہی ہوگا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین یعنی دائیں جانب والے
کیا کہنے دائیں جانب والوں کے، فی صدر مخضود رہتے ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور طلح منضود اور کیلے ہوں گے تہ بتائے، ظل ممدود سائے ہوں گے لمبے، وماء مسکوب پانی ہوگا بہتا، وفاکہۃ کثیرہ اور پھل ہوں گے بہت زیادہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ اس میں نہ تو اس کا پھل کبھی ختم ہوگا اور نہ اسے روکا جائے گا۔ یعنی جو پھل جنت کے ہوں گے یہ سدا بہار ہوں گے، یہ موسمی پھل نہیں ہوں گے، یہ سردیوں میں گرمیاں نہیں، گرمیاں سردیوں میں یہ اسٹور سے کھانے پڑیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں جو ہے یہ ہر وقت کبھی پھل ختم نہیں ہوں گے جنت کے، ہمیشہ رہیں گے اور کسی پھل کے کھانے کی روک ٹوک نہیں ہوگی، یہ تم نے کھانا اور یہ نہیں کھانا۔ وفرش مرفوعہ اور بچھونے ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، انا انشأناہن انشاء ہم نے پیدا کیا ان کو اچھی طرح پیدا کرنا، وجعلناہن ہم اٹھائیں گے ان عورتوں کے، ہم نے پیدا کیا ان عورتوں کو اچھی طرح پیدا کرنا، وجعلناہن ابکارا ہم نے پیدا کیا ان کو قوالیاں، عربا اترابا اور ہم عمر پیار دینے والیاں، یہ اصحاب الیمین دائیں جانب والوں کو۔ یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں جو کہ انسان کو نصیب ہوں گی، اور یہ اللہ پاک نے جنت کا شوق دلانے کے لیے ان نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ مومن لوگ جنت کی ان نعمتوں کا شوق دل میں رکھیں اور اچھے اعمال کر کے میرے پسند۔ سنت ایک رکن مکمل ہو سورہ واقعہ کا دوسرا شروع ہو رہا ہے، 14 رکن مکمل ہو 27 پارے کی 15واں شروع ہو رہا ہے۔ سنت من الاولین و سنت من الاخرین، یہ ایک جماعت ہے پہلوں کی اور ایک بڑی جماعت ہے پچھلوں کی، یعنی یہ جو 3 کیٹیگریاں آئیں نا لوگوں کی ہوں گی، جو مقرب لوگ ہیں وہ تو پہلوں میں زیادہ دوسروں میں تھوڑے ہوں گے، لیکن جو دائیں جانب والے ہیں وہ پہلوں بھی زیادہ ہوں گے دوسروں بھی زیادہ ہوں گے، دوسری کیٹیگری کے لوگ اچھے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں، بائیں جانب والے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وہ ہوں گے لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور دھوئیں کے سایوں میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم نہ وہاں ٹھنڈک ہوگی نہ کسی قسم کی عزت ہوگی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے خوشحال تھے، وقانوا یصدون الحنث العظیم اور صدق کرتے تھے ہاں جی بڑے سے بڑے اور اصرار کرتے تھے بڑی سے بڑی قسمیں کھا کر، یہ دنیا کے اندر کہتے تھے نا یہ قسمیں کھا کر کافر لوگ کہ ہم نے جو ہے وہ واپسی کو زندہ نہیں ہونا، تو ان کا غلط کیا گیا، ضد کرنے والے بڑی بڑی قسمیں کھا کر، وقوم یقولون اور یہ کہا کرتے تھے ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو اٹھایا جائے گا، او آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی، قل فرما دیجئے ان الاولین والآخرین کہ بے شک پہلوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، لمجموعون سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم ہاں جی ایک مقررہ دن کے وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم جو ہو اے گمراہو جھوٹو، لآکلون من شجر من زقوم کھاؤ گے زقوم کے درخت کو، درخت کے پھل کو، فمالئون منہ البطون بس نہیں ہوں گے وہ اس سے پیٹ بھرنے والے، شاربون علیہ من الحمیم اور پھر تم پیو گے اس پر سے جتا ہوا پانی، زقوم کا درخت کھانے کے دیا جائے گا اور پھر اوپر سے پانی گلے میں اٹکے گا تو پھر پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم پھر پیو گے جیسے کہ پیتے ہیں پیاسے اونٹ، ھذا نزلهم یوم الدین یہ ہے ان کافروں کی مہمان نوازی ہوگی جو قیامت کے دن، نحن خلقناکم ولو تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم کیوں سر تسلیم نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون بلا دیکھو تم جو تم اپنا منی کا قطرہ تک کھاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین ہم نے
مقرر کیا تمہارے درمیان موت کو بھی اور مسبوقین اور ہم عاجز بھی نہیں ہیں. اللہ نبدل امثالکم اس بات پر ہم قادر ہیں کہ بدل دیں ہم تمہارے جیسے اور لوگ بدلے میں دے دیں تمہارے جیسے اور لوگ وننشئکم فیما لا تعلمون اور اٹھا کر کھڑا کرے تم کو ہاں جی وہاں جہاں تم جانتے نہیں تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیدا ہونا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ کیا تم دیکھتے نہیں جو کھیتیاں تم کاشت کرتے ہو وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تم ان کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ طَعَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو کٹ ڈالیں اس کو روتی ہوئی گھاس فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ پھر تم سارا دن باتیں بناتے پھرو. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ہم تو قرض میں پڑ گئے سارا دن پھر باتیں کرتے پھرو ہم تو قرض دار ہو گئے بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بڑا دیکھو تو پانی کو جس کو تم پیتے ہو أَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو اتارا ہے ہاں جی بادل سے یہاں اتارتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا اگر ہم چاہتے تو کر دیتے اس پانی کو نمکین. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ تم شکر کیوں نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بڑا دیکھو آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو أَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. أَمْ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ہم نے بنایا اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور فائدے کی چیز جنگل والوں کے لیے. یہاں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور پھر مشرکین مکہ کو دوبارہ اور ان کفار کو جو آج بھی موجود ہیں مخاطب ہیں قرآن کے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی کا یقین دلایا ہے. اور فرمایا دیکھو یہ تم تو اپنی پیدائش کے اندر تمہاری کیا حقیقت ہے اپنی پیدائش میں تو غور کر لو. انسان تو اپنی خواہش پوری کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہے کہ اس کے ناپاک کا طریقہ کس طرح ایک وجود بخشتا ہے اور ایک خوبصورت انسان جو ہے اللہ پاک اسے پیدا کرتا ہے. تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر پہلی مرتبہ میں نے پیدا کیا دوسری مرتبہ میں ہی پیدا کروں گا. اور کھیتیاں تم اگاتے ہو تمہارے بس میں ہے کھیتی کو اگانے کے بعد اپنے بس میں کر کے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اگا لو. تم تو بیج ڈالتے ہو تو وہ ایک طرف سے تو مٹی کے اندر بالکل وہ ضائع ہو گیا. وہ اللہ پاک کی ذات ہے کہ اس بیج کو اگاتی ہے اور اس سے فصلیں حاصل ہوتی ہیں. فرمایا دیکھو اللہ چاہے تو تمہاری فصلیں ہونے نہ دے اگر چاہے تو ہوئے تباہ کر دے. پھر دیکھو نا ہمیں تو پھر اگر اس طرح ہو کہ سب ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک کسی نہ کسی بندے پر اس طرح آفت ڈال دیتے ہیں کہ اس کی فصل ہوتی ہے پھر ساری تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ جی میں نے فصل تو پیدا تک کیا سر الٹا مکر صحیح ہو گیا. ہاں جی جی کھادا پائیاں جی سپریاں کیتیاں ہاں جی جڑے پانی لائے گوڈیاں چکیاں کیتیاں سارا خرچہ میرے سر پہ گیا فصل ہوئی نہیں ہوں لیے کتوں. ہاں یہ جو اتنا لوگ رحمت پھر تو باتیں بناتے ہو کہتے ہم تو قرضدار ہو گئے ورنہ ہم معلوم فصل سے معلوم ہو گئے. ہمیں اللہ پاک سارے کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے اللہ رب العزت کو مان کر اور اس کی توحید میں قائل ہو جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو. 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ واقعہ کی تیسرا شروع ہو رہا ہے. 15 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے 16واں شروع ہو رہا ہے. سب بھی بسم ربک العظیم تسبیح کیجیے اپنے عظیم رب کے نام کی. فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں جی ستاروں کے ڈوبنے کی. فإنه لقسم لو تعلمون عظیم اور یہ قسم ہے اگر تم سمجھو بہت بڑی. انه لقرآن کریم بے شک یہ قرآن ہے عزت والا. فی کتاب مکنون لکھا ہوا ہے پوشیدہ کتاب میں. لا یمسہ الا المطہرون اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. تنزیل من رب العالمین اتارا ہوا ہے جہنم پروردگار کی طرف سے. اب بہذا الحدیث انتم مدہنون کیا اس بات کے بعد بھی تم سستی سے کام لوگے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو.
تکذیب کرتے ہو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جس وقت کہ جان پہنچے گی حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ لیکن تم دیکھتے نہیں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں، فلولا ان کنتم، پھر تم کیوں کسی کا حکم ماننے کا تیار نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، پھر کیوں نہیں تم واپس لوٹتے اگر تم ہو سچے، تو پھر کیوں نہیں تم واپس اس کو لٹا لیتے اگر تم سچے ہو، اما ان کان من المقربین، سو جو اگر وہ ہو فوت شدہ مقرب لوگوں میں، فروح و ریحان و جنت النعیم، تو پھر اس کے لیے راحت ہے، روزی ہے، اور نعمت کے باغ ہیں، اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہے دائیں جانب والوں میں، تو وہ سلامتی ہے لکا تیرے لیے، اس کو کہا جائے گا سلامتی ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں والوں میں، دائیں جانب والوں میں سے، اما ان کان من المکذبین، اور اگر ہے وہ جھٹلانے والوں اور ظالم بہکے والوں میں سے، ونزل من حمیم، اس کی مہمانی جلتا ہوا پانی، وتصلیۃ الجحیم، اور ڈالنا ہے دوزخ کے اندر، ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہی بات ہے یقین کے لائق، فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کیجیے رب کے نام کی جو بہت بڑی ذات ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ستاروں وغیرہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ بندے کو بتایا کہ انہ لقرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی، آپ پر اترنے والی کتاب واقعی برحق کتاب ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ لا یمسہ المطہرون، یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، اور اس کو وہ لوگ ہاتھ لگاتے جو پاک ہے، پاک کتاب ہے، ہاتھ بھی کون لگائیں گے جو پاک ہے، اس سے معلوم ہے قرآن پاک کو ناپاکی کے حالت میں بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، لڑکی کا پاک بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ مکمل وضو کیا ہوئے گا اس کو ہاتھ اچھی طرح متوضع ہو گیا، وضو کے بغیر بہتر ہے وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ آگے اللہ پاک کی ذات نے قیامت کے احوال میں اپنا موت کے احوال بیان کیے، موت کے احوال، کدی کو جب جان نکالنے کے لیے ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو اس وقت ہم ادھر جان نکالنے والوں فرشتوں سے دور نہیں ہوتے، ہم بھی وہاں قریبی ہوتے ہیں، تو دیکھو جس کی ہم جان نکالتے ہیں تم اس بات پہ قادر ہو اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دو، تم تو قادر نہیں ہو، تم اس کی جان واپس لے آؤ اگر ایسا ہے تو، نہ تو تم جان نکالنے سے روک سکتے ہو، تو نہ ہی جو ہے جس کی جان نکالی گئی ہے اس کو جو ہے تم دوبارہ زندہ کر سکتے ہو، یہ اللہ کرتا ہے، تو لہذا اب موت کے بعد اگر بندہ اچھا ہے اس کا انجام اچھا، جس طرح کے مقربون اور دائیں جانب والے ان کا اچھا انجام ہوگا، اور اگر بندہ برا ہے تو پھر اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے جائے۔ سورہ واقعہ ختم ہوئی، آگے سورہ حدید ہے، حدید کا معنی لوہا، اس میں چونکہ تذکرہ ہے اس کا اس لیے سورت کا نام حدید ہے، اور سورہ رقم کمل ہوئے 27 پارے کے 17واں شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے زبردست حکمت والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں زمین میں، یحیی ویمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، والأول والآخر والظاہر والباطن، یہی ہے سب سے پہلے اور وہی ذات ہے آخر میں، والظاہر والباطن، اور جو ہے باہر اور اندر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ وہی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دن میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر قائم ہوا وہ عرش پر، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے وہ جو کچھ کے اندر جاتا ہے زمین کے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ پاک ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے،
لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اللہ پاک نے اپنا نائب بنا کر۔ الذین آمنوا بھی، جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لہم، اور خرچ کیا انہوں نے، اجر کبیر، ان کے لیے ہے بڑا اجر۔ اما لکم لا تنفقون، اما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اور رسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلاتے ہیں، تؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لے اپنے پروردگار پر، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پاک لے چکا تم سے تمہارا عہد پہلے اگر ہو تم مومن۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ وہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر سیدھی صاف دلیلیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم، بے شک اللہ پاک تم پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم کو تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بچی ہوئی چیزیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہی لوگ ہیں بڑے ہوئے درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے وعدہ کیا اللہ رب العزت نے بھلائی کا، اللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، قدرت کی نشانیوں کو، تاکہ بندے اللہ پاک کی بات کرنے والے بن جائیں اور اس کی توحید کے قائل ہو جائیں، اور خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ آخر میں دیکھیں تمہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اللہ پاک نے تم کو مال دیا ہے اور تم اس مال اصل و حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس مال کا تمہیں نائب بنایا ہے تاکہ تم اللہ دیکھے اللہ پاک تم خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، فرمایا کہ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ سب کچھ یہیں چھوڑ جاؤ گے، یہ اللہ کا ہی ہے اور یہاں سے کچھ نہیں کرنے جاؤ گے۔ اور فرمایا صحابہ کرام کی شان بیان کر دی، فرمایا صحابہ کرام دو قسم کے، ایک جماعت وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی اور انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، دوسری جماعت وہ ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اطاعت کی۔ فرمایا ان میں جو پہلے لوگ ہیں فتح مکہ سے پہلے صحابہ مسلمان ہوئے ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا کوئی مقام نہیں۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب دیکھو تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ جنتی، یہ جو آج جو ہے وہ کہہ لیں اپنے آپ کو سننے کہنے والے بھی جو ہے نا صحابہ کرام کی تقسیم کیوں کرتے ہیں، ہاں جی فلاں صحابی ایسے اور فلاں ایسے، اپنی تقسیم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو سفیان اور جو ہے وہ اور دیگر صحابہ، بعد جن کے متعلق کہتے ہیں ہاں جی اتنے سارے تو لکھی ہے، نعوذ باللہ اتنے سارے غلط سے اتنے سارے جھوٹے سے قسم کی باتیں، یہ تقسیم انسان نے اپنے سمجھ سے کی ہے، ورنہ اللہ پاک کی ذات یہ تقسیم نہیں کی۔ اللہ پاک نے تقسیم کی یہاں پر یہ کی ہے کہ صحابہ دو طرح کے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی یہ بھی جنتی، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان یہ بھی جنتی۔ ہاں یہ ہے کہ پہلوں کا مقام اعلیٰ دوسروں سے، اس میں اپنے کوئی وسیع رائے نہیں ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج اور صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج۔ یہ تقسیم روافض نے کی ہے کہ جو خام خائی اہل بیت کی سائڈ لے کر تاکہ صحابہ کرام کو سب کو منافق کافر ثابت کر سکے۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اب ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور براہ شاگرد اور آپ کے صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیے اور ان کو کافر سمجھے، اسلام کی خدمت ہے، اسلام کی تشریح ہے، اسلام کے دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا اور تم سب یہ پیش کرتے کہ حضور کی بات کوئی مانتے کیا سوال بھی گھر والوں گے؟ اچھی بات ہے،
اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کائنات کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کریں اور تاکہ اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں. اور صحابہ کے علاوہ اور کون تھا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا؟ خلفائے راشدین نے پوری روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کے جھنڈے کو کھڑا. اب اگر اسلام سے کنہیں کو نکالتے پیچھے کیا رہتا ہے؟ ہاں جی، دین سارے کا سارا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 24 گھنٹے کے معاملات. ہم کوئی بھی مسئلہ ہمیں پیش آتا سب سے پہلے صحابہ کو پیش آیا اور انہوں نے حضور سے پوچھا اور آپ نے وضاحت کی ہے. وہ تو ہمارے موثر انہوں نے دین سارے طرح تک پہنچایا. اور ہم ہیں کہ اب ان سے بڑے دیندار بنے بیٹھے ہیں. کوئی بندہ 1400 سال بعد 1300 سال بعد اٹھا اور عدالت لگا کے بیٹھ گیا، اب میں فیصلہ کروں گا یہ جنتی ہے یہ جنتی نہیں. یہ عدالت تم نے کہاں سے لگائی؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ یہ وہ جو جماعت اسلامی کا بانی مودودی صاحب ہے، ہاں جی، وہ مودودی، اس نے کتاب خلافت الملوک میں لکھی ہے اور اس میں تاثر دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. یعنی کیڑے نے کہتا تھا وہ. جب اس کی اپنی غلطیوں پر لوگوں کو جب اس کی اپنی غلطیوں پر مطلع کیا گیا کہ مودودی صاحب تیری فلاں بات غلط، فلاں بات تو سنی نہیں ہے، تو ترجمان کسی اور کا ہے. خمینی نے اس کو کہا تھا یہ پاکستان کا خمینی. خمینی نے اس کو پاکستان میں خمینی کا لقب دیا. اب جب خمینی لقب دے رہا ہے تو پھر اب وہ کس سوچ کا جو ہے وہ اپنا پرچار کر رہا ہوگا؟ وہ سنیت کی سوچ کا نہیں. اس لیے اس نے جو کتابیں لکھی اس کی کتابیں تحقیق احیاء دین رسالہ چھوٹا سا ہے. آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی صدیوں میں جتنے بھی اسلام کے مجدد گزرے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. یہ مودودی جو ہے ہر ایک میں کیڑے نکال رہا ہے. یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے بڑا بنا. ہاں جی، یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ جماعت کا نام اسلامی ہے، جماعت اسلامی نام پر اسلامی نہیں بن جائے گی. نظریات اسلام والے ہو تب ہے. نہ اس نے انبیاء کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ مفسرین کو چھوڑا، نہ محدثین کو چھوڑا. کسی کو بھی اس نے جو ہے وہ چھوڑا نہیں. ہر ایک پر تنقید کی اس نے، ہر ایک پر. جب علماء کرام نے خود اس کے اندر بتایا کہ یہ خود گمراہ ہو گیا ہے اور جدت سے بھٹک گیا، اب کیا نہیں علماء حسد کرتے ہیں مودودی سے. اس کے پاس ہے کیا جو علماء نے حسد کرنا ہے؟ جب وہ انبیاء پر تنقید کرتا تھا وہ صحیح تھا، وہ صحابہ پر تنقید کی وہ صحیح تھی، مفسرین محدثین پر تنقید کی وہ صحیح تھی. لیکن جب اس کی غلطی اس کو بتائی گئی اب یہ حسد ہے. یہ مودودی کہ آج جو پرچار کرنے والے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نا ان کا اس نظریے سے تعلق نہیں ہے. بھائی جو جماعت اسلامی کا بانی ہے وہ مودودی ہے، تو پھر اب جو بھی بندہ جماعت اسلامی کا رکن بنتا ہے اس وقت تک اس کو رکنیت نہیں ملتی، اس وقت تک اس کو عہدہ نہیں ملتا جب مودودی کو اپنا آئیڈیا نہ تسلیم کر لے. اس لیے یہ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، اچھے عنوان کے ساتھ ہمارے سامنے آئے نظریات ان کے ایسے ہیں یہ کسی کو بھی جو ہے وہ دین کا رہنما ماننے کا تیار نہیں سوائے مودودی کے. تفہیم القرآن کھول کے دیکھیں، یہ تفسیر میرے پاس پڑھی ہے تفہیم القرآن. آدھے کہ اس کے اندر انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا. انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ زبان کرانے کی بھی کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کسی عام گلی بننے کے بندے کے اندر کی باتیں کرتا ہے. اور یہ مرزا جیل میں ان کی تو حیثیت کوئی نہ کوئی علمی حیثیت نہ کہ اپنے کوئی جماعت کا معاملہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کسی اور کے اشارے پر ناچتے ہیں اور جن کے اشارے پر ناچتے ہیں انہوں نے خود ویڈیو کے اندر کہا کہ ہم اس نے وہ کام کیا جو کہ ہم بھی نہیں کر سکے. بڑے بڑے لفظ شیعہ علماء کے بیان نہیں ہیں. انہیں کا شکیل تھا، انہیں سے باتیں پڑھ کے آتا ہے آگے رٹا لگاتا ہے، پھر آگے جو ہے نا بند کمرے میں چند بندوں کے سامنے آ کر جو ساری جھلی کو پاس چھوڑ دیتا ہے. شبہات کے پھیلانے کا نام دین نہیں ہے، دین کی خدمت نہیں ہے. شبہات کو دور کرنے کا نام دین کی خدمت ہے. قرآن سارے کا سارا ہم نے پڑھ لیا، ختم ہونے کے قریب، تکمیل کی ہونے کے قریب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اہل حق شبہات پیدا نہیں کرتے، شبہات کا ازالہ کرتے ہیں. اسلام پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے، حضور پر اعتراض ہے، مقدس شخصیت پر اعتراض ہے. اب دیکھیں کسی پر بھی اعتراض ہوا اللہ پاک کا جواب دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا شبہات کا پیش کرنا دین نہیں ہے بلکہ شبہات کے ازالے کا نام دین ہے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ وہ مسائل جو تاریخی جھوٹی باتوں پر مبنی ہے ان کو عوام کے سامنے بیان کرو اور لوگ کو پریشان جو مسئلہ کیا. یہ دین کی خدمت نہیں ہے. دین کی خدمت تو یہ ہے کہ قرآن حدیث سنت ہاں جی ہم اس کی دعوت دیں اور پورے دین کو پھیلائیں. یہ پورے دین کی دعوت نہیں دے رہے، یہ چند وہ مسائل جس پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بس اس کو بیان کرتے ہیں. خیر یہ پہلا حکم کمل و سورہ حدید کا دوسرا شروع ہو رہا ہے.
17 کو مکمل ہوئے 27 پارے کے اور 18واں شروع ہو رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم. کون ہے کہ دے قرض اللہ کو اچھا قرض ہاں جی پھر وہ اس کو دگنا کر کے دے وَلَهُ أَجْرٌ کریم اور اسی کے لیے ہے اچھا اجر. یوم تری المؤمنین والمؤمنات جس دن کی آپ دیکھیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کی روشنی ان کی آگے ان کے دائیں. بشراکم اليوم کہا جائے گا خوشخبری ہے تم کو آج جنات تجری من تحتہا الانہار ایسے بغال کی جھاڑی جن پیچھے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون جس دن کے کہیں گے منافق مرد والمنافقات منافق عورتیں للذین آمنوا ایمان والوں کو انظرونا نقتبس من نورکم ہاں جی ذرا ہماری طرف بھی شفقت کرو ہمیں بھی کچھ اپنی روشنی میں سے نور میں سے کچھ حصہ دے دو. کیلا کہا جائے گا ارجعوا وراءکم جاؤ پیچھے لوٹو اپنے فالتمسوا نورا اپنی روشنی کو تلاش کرو فضرب بینہم بسور لہ باب پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبلہ العذاب. اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کے اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف رحمت ہوگی. من قبلہ العذاب ہاں جی عذاب کی طرف سے. ینادونہم الم نکن معکم وہ ان کو پکاریں گے کہ ہم نہ تھے تمہارے ساتھ. قالوا وہ کہیں گے ہاں بلا کیوں نہیں ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے خود ہی یہ مصیبت میں ڈال رکھا تھا اپنے آپ کو. وتربصتم اور تم انتظار ہی کرتے رہے ورتب تم شک میں ہی پڑے رہے وغرتکم الامانیہ دھوکے میں ڈالا تم کو تمہاری خواہشات نے حتی اذا جاء امر اللہ یہاں تک کہ آیا اللہ کا حکم وغرکم باللہ الغرور اور تم کو بہکایا ہاں جی اللہ کے متعلق دھوکے باز نے. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی بھی جو ہے وہ تاوان بدلہ ولا من الذین کفروا نہ کافروں سے مأواکم النار ٹھکانہ ہے تمہارا دوزخ یا مولاکم وہ ہے تمہارا مولا وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم کیا وقت نہیں ہے ایمان والوں کو اور کے ڈرے ان کے دل لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وما نزل من الحق اور اس سے جو اترا ہے حق. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرف کو دی گئی کتاب کی قبل سے پہلے فطال علیہم الامد پھر لمبی ہوگی ان کی امیدیں فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منهم فاسقون ان میں سے بہت سارے نافرمان. علم ان اللہ یحیی الارض وتموتها جان لوگ بے شک اللہ پاک زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون بے شک بیان کی اس نے تمہارے سامنے کھول کے نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات جو لوگ خیرات کرتے ہیں مرد اور جو عورتیں خیرات کرتی ہیں وقرضوا اللہ قرضا حسنا اور دیتی ہیں اللہ قرض حسن اور دیتے ہیں اللہ قرض حسن جزاک لهم اللہ پاک ان کو دوگنا دے گا ولہم اجر کریم ان کے لیے ہے بڑی عزت بڑا اجر. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اور وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اس کے رسول پر اولئک هم الصدیقون یہی لوگ ہیں اصل میں سچے والشہداء عند ربہم اور گواہ اپنے رب کے ہاں لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے اجر ہوگا اور روشنی ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ. اللہ رب العزت نے میں کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب جنتی لوگوں کو جنت میں بھیجے گا تو ان کو ایک خاص روشنی عطا کرے گا اور روشنی نور آگے آگے ہوگا اور قطعی ہوگا اور وہ اس کو جنت میں لے جائے گا. منافق لوگ جب دیکھیں گے کہ مسلمان روشنی میں چل رہے ہیں تو اور ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو تو مسلمان کہیں گے منافقوں کو نہ جاؤ جا کے اپنی تلاش کرو. اللہ پاک کی طرف سے نعمت تو اسی کو ملے گی جو مطلب مومن ہے. اگر تسی مومن سے طور گر جاؤ کہ جاؤ کچھ لے ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا. کہ اب یہ بدلے میں کچھ بھی دے دے وہاں ہو گئی کچھ نہیں بندے کے پاس اگر ہو بھی تو پھر بھی چھوڑ نہیں سکتے. یہ اور میں کہ دیکھو مومن لوگ جن ان کے مطلب فرما دیا کہ جو ہے یہ جو صدقات دیتے ہیں
ہاں جی، اس کو قرض حسن تعبیر کرنا ہے. اللہ کو قرض حسن کون دے گا؟ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو دوگنا چوگنا کر کے دیتے ہیں. کسی کی مسلمان جو ہے وہ کمزور مجبور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اللہ پاک بدلے میں اور جو ہے وہ دوگنا چوگنا کر کے مال لٹاتے ہیں. ایک ہے کہ اپنے غرض کے لیے سود پر پیسہ دیا، ہاں جی، اب اس سے تو اگلے بندے کی مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھایا نا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، واپسی پر اضافے کا طلبہ نے کہ یہ قرض حسن ہے، اور احسان نہیں جتایا کسی قسم کا بھی، ہاں جی، بے لوس دیا، یہ قرض حسن ہے. تو میں بولا ہوں اجر میں ایسے بندوں کے لیے بڑا اچھا. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ حدید کے. آگے تیسرا شروع ہو رہا ہے. 18 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے اور 19واں شروع ہو رہا. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، جان لوگ بے شک دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشا، وزینت اور بناؤ سنگار، ہاں جی، تفاخر بینکم آپس میں فخر کا ذریعہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کو مانگنے کا ذریعہ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. کما جیسے حالت ہے بارش کی، ہاں جی، کہ اعجب الکفار نباتہ ہو، اچھی لگتی ہے کافر کو اس کی رونق ہے، اس کا سبزہ. ثم یہیج، پھر وہ مزید بڑھتا ہے، فتراه مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد، پھر ہو جاتا ہے وہ روتا ہوا گھاس. اور فی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے. ہاں جی، یہ کافر جو ہے جس طرح دنیا کی رونق پر اتنا دھیان ہے نا، دنیا کی رونق کی کوئی حیثیت، جس طرح کہ اللہ پاک فصل پر بندے کو فصل دیتے ہیں، فصل بڑھتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے لوگ اب یہ میری ہے، اب اس کو حاصل کر لوں گا. اچانک جب آفت آتی ہے اور فصل ساری تباہ کرتی ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رضامندی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضھا، اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ ہے کعرض السماء والارض، آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر. اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، ہاں جی، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان ہے اللہ اس کے رسول پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہارے جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے، ہاں جی، اس کے مگر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے. ان فی ذالک، دنیا میں اللہ پاک نے اس کو پیدا نہیں کیا، پہلے لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی کس طرح ہوگا. ان فی ذالک، ان ذالک اللہ یسیر، بے شک اللہ پر آسان ہے. لیکن لا تاسوا ولا ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ نہیں آیا تمہارے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ شیخی جو ہے وہ بگاڑو، اپنا اپنے کو بڑا کر کے پیش نہ کرو اس پر جو تم کو اللہ نے عطا کیا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کنجوسی کا. وَيَتَوَلَّى، اور جو کہ منہ موڑے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ پاک بے نیاز تعریف والا. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو اور ترازو. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اتارا ہم نے لوہے کو، اس میں ہے سخت لڑائی. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ہاں جی، اور اس کے رسول کی بت دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ پاک طاقتور زبردست ہے. یہاں بھی اس رکوع میں اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں نعمتیں جو ہیں یہ دنیا کی رونق ہیں.
لیکن اصل جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. دنیا کی زندگی بھی یہ عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس طرح کی اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں. تفریح کا سامان، اس طرح دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے آخرت کی فکر جو تمہیں کرنا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو پہلے ہے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تھی اور شکر سے حسن تعبیر فرمایا. اب جو اللہ پاک کنجوسی کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ خود کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں. مطلب ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ بے نیاز، اللہ پاک کے اچھا ناراض اور اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں اور پھر یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے. یہ رکوع مکمل ہوئے، سورہ حدید کی چوتھا شروع ہو رہا ہے. 19 رکوع مکمل ہوئے، 27ویں پارے کی 20واں شروع ہو رہا ہے اور پارہ 27واں مکمل ہو رہا ہے، آخر رکوع ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. فرمایا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو اور بنایا ہم نے دونوں کی رکھ دی ہم نے دونوں کی اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب. ومنہم مہتد، کچھ ان میں سے ہیں جو ہدایت پر ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے پیدر پہ مسلسل بھیجے انہی کے نقش قدر پر اپنے رسول. فقفینا بعیسی ابن مریم، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسی ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی اس کی نرمی اور مہربانی. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله وما رعوها حق رعایتها. اور میں اور وہ رہبانیت جس کو خود انہوں نے ایجاد کیا، اللہ ہم نے پر فرض نہیں کیا تھا اس کو، مگر یہ وہ چاہتے تھے اللہ کی رضا. وما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کی رعایت تک جس طرح رعایت کرنے کا حق ہے. وآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، اس عطا کی ہم نے وآتینا، بس ہم نے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اجر، ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، ایمان اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت کے. یجعل لکم نورا، اور دے گا اللہ پاک تمہیں روشنی، تمشون بہ، جس کو لیے پھر ویغفر لکم، اور بخشش چاہے گا تمہاری، اور بخش دے گا تم کو. اللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا اللہ یعلم اہل کتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ پا نہیں سکتے کوئی بھی چیز اللہ کے فضل سے. وان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اور فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک ہے بڑے فضل والا. اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، ہم نے ہدایت کے لیے ان کو بھیجا اور ان کی آگے نسلوں میں بھی کچھ لوگ ہدایت پر رہے، پھر آگے بہت سارے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. تو میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل دی اور بہت سارے لوگ ان پر ایمان لائے، اور ان لوگ ان پر ایمان لائے تھے. پھر آگے چل کر جو ہے وہ ان لوگوں میں نظریاتی تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے رہبانیت کو یاد کر لی. عیسائیوں نے رہبانی سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا، اپنے بیوی بچوں گھر بار سے الگ ہو جانا. لیکن وہ انہوں نے اس چیز سوچا تھا اس رہبانیت کو ہم ایجاد کریں گے، یعنی دنیا سے تنہا ہو جائیں گے ہر چیز کو چھوڑ کر، تو پھر اللہ کی رضا میں اثر ہو جائے گی. اللہ کی رضا پھر ان کو اثر نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب ان کی نظریات الٹے، سوچ الٹی، تو کام تو خراب ہو گیا. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہوتے تو پھر اس کی رعایت کرتے. ہمارا کا رعایت کیا، اس رحمان خود ہی ایجاد کیا اور اس کو نبھا بھی نہ سکے. رحمان کو ایجاد کیا، بعد میں پھر جا کے وہی دنیا کے مزے لینے لگے. یہ کیسی رہبانیت ہے جس کو اختیار کیا پھر دنیا کے مزے لے رہے ہو. اور فرمایا کہ دیکھو اب یہ کہ عیسائی لوگ جو ہیں واپس آ جائے، ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں. اللہ پاک ان کو دورہ اجر دے. کیوں دیکھو کہ فنائی نہیں بن رہا تھی. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے شریر پر عمل کرنے کا ثواب اور دوسرا اسلام لانے کا ثواب. اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو لہٰذا اس طرح اس کو اللہ پاک نے دورے اجر کا وعدہ کیا. یہ 4 رکن کمل سورہ حدید پر پوری ہو گئی اور 27واں پارہ بھی ختم ہوا. اب یہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مجادلہ. مجادلہ یہ آپس میں بحث کرنا کسی بات پہ.
اس میں وہ اس بحث کا تذکرہ ہے، اسے سن کر نام بھی مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ بدنی ہے، کہتے کہ صحابی اوس بن سلت، ان کی بیوی تھی خولہ بنت سالبہ، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر دیا حضرت اوس نے۔ زہار کا معنی پہلے میں نے بتایا تھا کہ زہار کا معنی یہ کہ بندہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دے، یعنی وہ عورتیں جس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کے ساتھ تشبیہ دے دے یا انہیں کے نام ان کو دے دے، تو اس کو کہے کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، اس طرح بیوی کو کہے کہ زہار ہے۔ تو چونکہ پہلے زہار کے تو تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اسلام نے بعد میں تفصیلی احکام نازل کیے، تو اس وقت عام دستور یہی سمجھا جاتا تھا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس طرح زہار کرتا، اپنی ماں بہن کہہ دیتا، تو پھر طلاق ہو جاتی تھی اور ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی تھی۔ تو زہار کے تفصیلی احکام آئے تھے پہلے، جب حضرت اوس نے اس طرح زہار کیا اپنا ان کے ساتھ، اب وہ پریشان ہو گئی۔ بندے کو بعد میں بچے یاد آتے ہیں نا، اگر طلاق ہوئی ہونے سے کی کریے، بچوں کو کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، فلاں کیا ہوگا، میں اگر بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو خود بھوکی مر جاؤں گی، بچوں کو بھوکا مروا دوں گی، اب اگر ساتھ رہ نہیں سکتی کیا کروں، بڑی پریشانی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور نے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوتے، آپ تم نے زہار کیا ہے لہذا اب نپٹو۔ تو اب وہ بحث کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، حضور ہمارے گنجائش پہلے بھی ہونے چاہیے نا، تو اللہ پاک نے پھر حال نکال دیا، گنجائش دے دی اور زہار کی تفصیلی احکام آ گئے۔ چونکہ پہلے زہار کی تفصیلی احکام نہیں تھی، عرب میں دستور تھا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی زہار کرتا، ماں بہن کہہ دیتا اس کو، تو پھر جو ہے اس کے لیے اپنا ہمیشہ کے حرام ہوتی۔ اسلام نے بتایا کہ اگر ویسی زبان سے اس نے ماں بہن کہہ دیا ہے، طلاق کی نیت نہیں ہے، پھر تو وہ استغفار کرے، اس کا کفارہ دے، اور جو ہے اگر اپنا طلاق ارادہ کرے گا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ کفارہ آگے آ رہا ہے اس کا، جو زہار کر لے تو پھر یا تو ایک غلام آزاد کرے، یہاں بیوی آپس میں ملنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے زہار کرنے والا، اگر اس کی وہ طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 3 صورتیں زہار کے بتائیں کہ کسی پر عمل کرے، یہ کفارہ زہار سے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، سن لی اللہ پاک نے اس خاتون کی بات جو جھگڑتی تھی آپ کے پاس آ کے اپنے خاوند کے بارے میں، تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی جو شکایتیں کرتی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سنتا تھا ہاں جی آپ تمہارے آپس کے سوال و جواب کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھے تم میں سے اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جس نے ان کو پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ جھوٹی بات، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ اپنا اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما قال جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ما سا، پھر غلام کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، گردن کو آزاد کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کو چھون سے پہلے، ذالکم توعدون به، اس بات کے اللہ پاک تم کو نصیحت کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک جانتا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام، جو اس کو نہ پائے تو وہ روزے رکھے، شاہین مطابق 2 ماہ کے مسلسل، من قبل تماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، من لم یستطع، اور جو اس کو طاقت نہ رکھے، فإطعام 60 مسکینا، تو کھلائے 60 مسکینوں کھانا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی، کبتوا، ہاں جی وہ لوگ خار ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح جو خار وہ لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، قد انزلنا آیات بینات، بے شک ہم نے اتاری ہیں باتیں بڑی دلیلیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کے
اللہ پاک اٹھائیں گے ان سب کو وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اور خبر دیں گے ان سب کو ان کے اعمال کی احصاہ اللہ ونسوہ اللہ پاک نے سب کچھ جو ہے محفوظ کر رکھا ہے لیکن یہ لوگ خود اس کو بھول گئے ہیں واللہ علی کل شیء شہید اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے یہاں سے یہاں تفصیلی احکام بھی آ گئے اور لوگوں کو نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دی ہے ترغیب کی ہے اور توبہ کی دعوت دی ہے ایک رکوع کمل ہوا سورہ مجادلہ کا اور قد سمعنا کا بھی ایک رکوع کمل ہوا دوسرا رکوع مجادلہ کا اور دوسرا ہی 28 پارے کا شروع ہو رہا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا آپ دیکھتے نہیں بے شک اللہ پاک پیدا کرتا ہے جو کچھ اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ کیا ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اما تکون من نجوى ثلاثه نہیں کرتے سرگوشی کرنے والے تین الا ورابعهم اور اللہ پاک کی ذات چوتھی ہوتی ہے ولا خمسة اور نہ پانچ الا وہ سادسهم مگر اللہ پاک میں چھٹے ہوتے ہیں ولا ادنى من ذلك ولا اكثر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ الا هو معهم مگر کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے انما كانوا جہاں بھی ہوں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة پھر اللہ پاک خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو کرتے تھے کیا بات کہتے ہیں ان اللہ بكل شيء علیم بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے الم تر الذين نهوا عن النجوى کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا کانوں میں سرگوشی کرنے سے ثم يعودون لما نهوا عنه پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا يتناجون بالاسم والعدوان اور وہ آپس میں کانا بھوسی کرتے ہیں کانے کے اندر سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی باتیں کرتے ہیں معاشرت رسول اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَجَّوْكَ مَا لَمْ يُحَجِّكَ بِهِ اللَّهُ اور جب آئیں آپ کے پاس تو آپ کو دعا دیتے ہیں ایسی کہ لم يحجِّكَ اس کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے جی کے اندر لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ مَا نَقُولُ اللہ کیوں ہم کو عذاب نہیں دیتا ان باتوں کی وجہ جو ہم کرتے ہیں حسبهم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یصلونها داخل ہوں گے اس میں وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب تم آپس میں ایک دوسرے سے کام میں بات کرو فلا تناجوا بالاسم والعدوان تو پھر گناہ کی بات ایک دوسرے سے کام میں نہ کیا کرو اور نہ زیادتی کی معصیت الرسول اور نہ ہی رسول کی معصیت کرو نافرمانی کرو وتناجوا بالبر والتقوى اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ نیکی کی پرہیزگاری کرو واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اللہ پاک سے اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا سوائے اس کے نہیں سرگوشی کرتا ہے شیطان تاکہ گھر میں ڈالے ایمان والوں کو ولیس بضارہم شیئا حالانکہ ان کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا الا باذن اللہ اللہ کی ذات سے وعلی اللہ یتوکل المؤمنون اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن لوگ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تم کو کہا جائے کہ اپنے مجلس کو کھلا کر دو فافسحوا یفسح اللہ لکم پھر کھول دیا کرو مجلس کو تاکہ جو ہے اللہ پاک تمہیں کشادگی عطا کرے فاذا قیل انشزوا فانشزوا اور جب کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ پاک بلندیاں عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایمان لائے تم میں سے والذین اوتوا العلم درجات اور جو تم میں سے علم والے ہیں ان کے بھی الگ درجات اور فضیلتیں ہیں اللہ تعالی خبیر اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے ان کی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو فقدموا بالذی تجوعکم صدقہ تو پھر پہلے سرگوشی سے صدقہ کیا کرو ذالک خیر لکم اطہر یہ بہتر تمہارے لیے اور زیادہ صفائی کا باعث ہے فَإِنْ تَجِدُوا لیکن اگر نہ پاؤ تم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے آج وقت تقدموا بین یدی تجوعکم صدقات کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ آگے بھیجو تم کچھ سے پہلے صدقہ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کرو فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تمہیں قبول کی تمہاری فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ تو قیام کرو نماز ہاں جی اللہ نے تبکر کی تمہاری قیام کرو نماز کو زکات ادا کرو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی واللہ خبیر بما تعملون اللہ پاک خبر اور کاموں کے جو تم کرتے ہو یہاں دو چیزیں خاص طور پر ذکر کی گئی رکوع میں تو بتاتی بھی اللہ پاک کی ذات میں موجود ہے سرگوشی کرنے والے تین اور چوتھے اللہ کی ذات ہے پانچ اور چھٹی اللہ کی ذات موجود ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات اپنی شان ہر جگہ ہے ہاں جی
تو باہر کے منافقین سے متعلق باتیں ذکر کی گئی. منافقین کا طرز تھا کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور کئی یہود کا طرز تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے اور آ کر آپ کو ایسی دعائیں دیتے کہ جو دعائیں نہ مسلمان دیتے تھے اور نہ ہی اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، یعنی ایسے الفاظ سے پاتے تھے. اب دیکھو اللہ پاک نے تو جب ملاقات میں سلام کا حکم دیا کہ جب ملو تو کوئی سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن جب کافر آپ کے پاس آتے تو آ کر کہتے السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، جس کا معنی تم پر ہلاکت ہو، تم برباد ہو. یعنی اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مخاطب کرتے اور جب بھی ایسے الفاظ میں جملہ بولتے تھے کہ صحیح طرح سمجھ بھی نہ سکے بھی میں نے کہا کیا ہے. ان کو شبہ ہو کے سلام پیش کر رہے جبکہ مقصد ہوتا اس طرح بد دعا دینے کا. تو فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو سرگوشی کرتے ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کو پتہ ہے، لہٰذا یہ سب غلط بات ہے اور اللہ پاک نے اسی وقت کو عذاب سے ڈرایا ہے. اور پھر آگے ایک قانون بیان کر دیا کہ بھائی دیکھو اب جس نے بھی سرگوشی کرنی ہے نا تو بھائی اس کا بھی ایک قانون ہے سرگوشی کرنی. اصل میں منافقین جو ہے نا آگے اس طرح کی ایک تو حرکتیں کرتے کفار آ کر، پھر جو منافقین تھے نا ان کی عادت تھی کہ اکثر آ کر نا بات کوئی نہیں ہوتی تھی، ایسے آفزل کریم اگر کام میں آ کر وہ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے تاکہ دوسرے لوگ صحابہ سمجھیں ادھر تو حضور نے بڑا قریبی تعلق تھا، پھر رات کے اللہ میں حضور نہ کرتا تو گل کوئی نہیں سنتی ہے ہاں جی کوئی گل خاص ہوتی نہیں تھی کرنے والی، صرف شو یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے کہ ہمارا حضور سے بڑا تعلق ہے، ہمیں بڑی محبت ہے اسلام سے، اندر سے وہ کھڑے کرتے تھے. ہاں جی تو اب اللہ پاک نے یہاں ایک قانون بیان کیا کہ 6 دن میں حضور نے سرگوشی کرنی آگے نا پہلے صدقہ دے کے آئے، پہلے صدقہ دے کے اعلان بیان کرے. اور منافق جڑے وہ اللہ تعالی سے دین میں بس یہ ڈب پر دے منافق کبر ہوتے اس گل تو اس طرح وہ حقیقت واضح ہوگی. اب اس کی وجہ سے مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ اب صدقہ دینے کا حکم ہے تو لہٰذا اب بس اب ہم نے حضور سے کو بات کرنی ہوتی ہے، صدقے کے پیسے نہیں ہوتے، اب کیا کریں. تو اللہ پاک نے پھر بھی فرما دی، فرمایا کہ یہ ایک کافروں کو جانچنے کا اللہ پاک نے تمہیں ذریعہ دیا تھا، باقی صدقہ کرنا کوئی ضرور نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنا یہ آسانی فرما دی، بات ویسے بھی کر سکتے. یہ دور کو مکمل ہوئے مجادلہ کے تیسرا شروع ہو رہا ہے اور دور کو مکمل ہوئے 28ویں پارے کے تیسرا شروع ہو رہا ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوست ہوئے ایسی قوم کے جن پر اللہ غضب اترا ہے، ما هم منکم ولا منهم، نہ وہ تم میں ہے نہ ان میں ہے، یحلفون علی الکذب، اور وہ کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں، وهم یعلمون، اور ان کو خبر بھی ہے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب. انهم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برے ہیں وہ کام جو کرتے ہیں. اتخذوا ایمانا جنتا، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ رکے اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلتناک عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئے گا ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ کی طرف سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن پہ اٹھائے گا اللہ پاک ان سب کو، یحلفون لہ، پھر جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے اس کے آگے، کما یحلفون لکم، اس طرح قسمیں کھاتے ہیں تمہارے آگے. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ اچھی بات پر ہیں. الا انہم هم الکاذبون، سن لو بے شک وہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ہاں جی قابو میں کر لیا ان کو شیطان نے اور بلا دیا اللہ کی یاد. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا گروہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ ہی ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہیں جو کہ پڑیں گے ذلت میں. کتب اللہ الغلبن انا ورسلی، ہاں جی اللہ پاک نے طے کر رکھا ہے کہ ضرور غالب کروں گا میں، ضرور غالب ہوں گا میں اور میرا رسول. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ پاک طاقتور ہے، زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ نہ پائے آپ
نہ پائیں گے اب ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخر کے دن پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی رکھے اس سے جس نے مخالفت کی اللہ کی اس کی رسول کی، ولو کانوا آباءہم و ابناءہم، اگر چنو وہ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد، اور اخوانہم یا ان کے بھائی، اور عشیرتہم یا ان کا قبیلہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ ایمان کو راسخ کر دیا، لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی اپنے غیب کے فیض سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جاری جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گے ان میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ گروہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب۔ یہاں اگر رب العزت نے منافقین کے غلط طرز عمل پر ان کو تنبیہ کی ہے کہ منافقین کی جماعت جو ہے وہ اندر سے ہمدردیاں اور محبتیں رکھتی تھی یہودیوں سے، اور یہودی وہ قوم جس کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان پر اللہ کا غضب اترا ہے، یہ اللہ کے موضوع ہے، اور میں کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی نافرمان قوم کو اپنا دوست بنا لیا، مسلمانوں کو چھوڑ کر، بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمیں ان کے لیے دردناک خطرہ ہے، اور دنیا کے اندر جو مادی مفاد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں منافقین دوبارہ بڑے سے، کبھی مسلمانوں کے پاس آتے کبھی کافروں کے پاس، اور میں یہ کام ان کے کام نہیں، یہ مال کے کام نہیں آئے گا، اور دوزخ میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ہاں جی، تو پھر آخر قسمیں بھی کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں میں ان کو ویسے فراڈ ہم سمجھ گیا جھوٹی قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں، اور میں انہوں نے اللہ کی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جھوٹی اللہ قسمیں کھاتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں یہ شیطان کا گروہ ہے۔ آگے صحابہ کرام کا ذکر کیا، اور میں صحابہ کرام جو ہیں وہ ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ حق کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے کسی قریبی باپ دادا رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ حق کو تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے برکات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کی جدین چلتی ہے، رضی اللہ عنہ ورسول اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، اولئک کتب، اب دیکھیے لفظ الفاظ ہیں جی، یہ بڑے شاندار صحابہ کی شان میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے جن کے دلوں میں ایمان کی مور لگائی، مور لگنے کے بعد کفر کبھی داخل ہو نہیں سکتا، ایمان نکل نہیں سکتا، اور یہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ منافق تھے، یہ بات کہاں سے آتی؟ ہمیں یہ صحابہ ہیں اللہ کی جماعت، حزب اللہ میں اللہ کی جماعت، اور جو حزب اللہ آج وہ سارے صحابہ کے مخالف ہیں، جہاں صحابہ کو فرمایا اولئک حزب اللہ، اب جو ہے صحابہ کے بعد وہ حزب اللہ کیسے ہے؟ ایک حزب اللہ جو پاکستان کی فرقہ بنایا حزب اللہ نام پہ، کیپٹن مسعود بن عثمانی جماعت اسلامی سے نکلا تھا، اس نے فرقہ بنا لیا حزب اللہ، اور وہ اپنا عقیدے کی غریب کھڑے، اس نے چھوٹے چھوٹے کتابیں چھاپے، عذاب قبر کا انکار، حیات النبی کا انکار، سماع موت کا انکار، اور جو ہے اس نے جو ہے طرح طرح کی باتیں ایسی پوری نظریات کھاڑ لیے، ہاں جی، اور چھوٹے چھوٹے کتابیں چھاپے اپنے فرقے کو مشہوری کے لیے، وہ فرقہ اپنے کو حزب اللہ کہتا ہے، ہاں جی، حزب اللہ تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور حزب اللہ وہ ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے۔ صحابہ اپنے اور کافر میں سے کہتے ہیں ایڈی حزب اللہ نے اپنے لوگ مسلمان مانتے ہیں، حزب اللہ کراچی کماڑی جگہ مرکز ہے، وہ آپس میں ڈٹ گئے، خود اپنی جدال اتنی ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن خود ڈٹ پڑے، 7-8 فرقے ان کے اندر، اور ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر، ہم کہتے ہیں لگے رہو تم سب سچ کہتے ہیں۔ تین رکن مکمل ہوئے، سورہ مجادلہ کے چوتھا شروع ہو رہا ہے، اور تین رکن مکمل ہوئے، پہلے پارے کا چوتھا شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میں تسبیح کرتی ہے اللہ کی استاد کی جو آسمان میں اور استاد جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ہے جسے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے دیار ان کے گھروں سے، یہ اول حشر پہلے ہی اجتماع کے موقع پر، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا خیال تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور ان کا گمان تھا کہ وہ ان کو بچا لیں گے، حضورہم ان کے قلعے من اللہ کے ہاتھ سے، فاتاہم اللہ من حیث، اللہ پاک آیا من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں ان کو گمان بھی نہ تھا،
वकाना वफी कुलूबी उमर अल्लाह पाक के दिल में रोक डाल दिया। युखरिबूना बियूतहुम बिअयदीहिम व अयदील मुमिनीना, और वो जाने लगे अपने घर अपने हाथों से ही और मुसलमानों के हाथों से। फातबिरु या अल-अबसार, इब्रत हासिल करो आंखों वालों, वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिम जलाआ, अगर न होती ये बात कि लिख दिया था अल्लाह ने उन पर जलावतन होना, लाअज़बहम फी दुनिया, वल्लाह पाक उनको अज़ाब देता दुनिया में, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, इनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह रसूला, इस वजह से उन्होंने मुखालफत की अल्लाह की और उसके रसूल की। वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो कि मुखालफत करता है अल्लाह की बस वो सख्त वइन्नल्लाह, अल्लाह पाक सख्त अज़ाब देने वाला है। मखनातुम बिज़ीनतिन, जो काट डाला तुमने खजूर का दरख्त, और तरफ्तमुहा, या रहने दिया कायमतन खड़ा, अला उसूलिहा, अपनी जड़ पर, बिइज़निल्लाह, या अल्लाह के हुक्म से है, वलियुख़ज़िल फ़ासिक़ीन, ताकि जो है रुसवा किया जाए, या ताकि रुसवा करे अल्लाह फासिकों को, नाफरमानों को। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम वमा औजफ़तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, और वो जो कि माल लूटा हुआ दिया अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे, वमा औजफ़तुम अलैहि, सो तुम नहीं थे, तुमने नहीं जुड़ाए थे उन पर, मिन खैर घोड़े, वला रिकाब, और ना ही यह ऊँट, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलबा देता है अपने रसूल को जिस पर चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। आफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, जो अल्लाह पाक दे गनीमत के तौर पर अपने रसूल को इन आल कुरान बस्तियों में से, वलिल्लाहि वलिल रसूल, वो है अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, वलिदिल कुर्बा वल यतामा, वो है करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, अपने सफ़र मुसाफिरों के लिए, कई लयकूना दौलत में अगनिया मिनकुम, ताकि ना होकर रहे दौलत जो है वो सिर्फ मालदारों के दरमियान ही। वमा आताकुम रसूल फखुज़ू, और जो अता के तो रसूल ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रुके उससे रुक जाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह पाक सख्त अज़ाब देने वाला है। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, उन फकीरों के लिए जो कि मुहाजिर थे, जिनको निकाला गया अपने घरों से, व अम्वालिहिम, और अपने मालों से, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, चाहते हैं अल्लाह का फजल उसकी खुशनुदगी, व यंसुरूनल्लाह व रसूला, और मदद करते हैं अल्लाह उसके रसूल की, उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये लोग सच्चे। वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और वो जो लोग ठिकाना पकड़ते हैं इस घर में, और वल ईमाना, और ईमान में, मिन क़ब्ल, से पहले, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे जिन्होंने हिजरत की उनकी तरफ, वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन, और नहीं पाते वो अपने दिल में उनके तरफ तंगी, मिम्मा ऊतू, इससे जो उन्होंने दिया, युसिरूना अला अनफुसिहिम, और वो तरजीह देते हैं अपने ऊपर उनको, वलो काना बिहिम क़सासा, अगर हो उनको अपनी कोई खास ज़रूरत है, मैं यूँ का शुह नफ्सी व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो कि बचा लिया गया अपने जी की लालच से, यही लोग कामयाब। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो आए इनके बाद, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, और कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार बख्श दीजिए हमारे लिए, बख्श दीजिए हमको, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना, हमारे भाइयों को, सबक़ूना बिल ईमान, जिन्होंने सबक़त की ईमान में, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना, ना रखिए हमको अपने दिलों में, गिल्लन, कोई ना रखिए हमारे दिलों में कोई बैर, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, हमारे परवरदिगार, हाँ जी, बेशक आप हैं बहुत ज़्यादा मेहरबान रहम करने वाले। यहाँ आयत यहूद के मुतल्लिक़ खास तौर पे हैं, फिर आखिर में सहाबा किराम की फिर अल्लाह पाक ने असद को बयान किया है कि ये यहूद बनी नज़ीर जो हैं, ये इनके मुतल्लिक़ खुसूसन आया कि ये बनी नज़ीर के अंदर से कुफ़ार के साथ मिले हुए थे, और कुफ़ार के साथ की हमदर्दियाँ थी, इसलिए इन हज़रात को यहाँ से मदीना से निकाला गया। तो उसके अंदर के इरशाद है कि देखो पहली ही मरतबा ही ऐसा हुआ, यानी पहला हमला हुआ तो अब उसकी ताब न ला सके, और इतना ही मैंने घबराहट जो है वो हम अपना कहने के मैदान छोड़ बैठे। ये इससे यहूद की बुज़दिली को बयान किया है, हाँ जी, और फरमाया कि इन पर रोब छा गया। अब ये करते गए थे यहूदी, क्योंकि वैसे ही ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सा जो है वो अपना कीना परवर होता है, इसलिए उसने कहा कि मैं जंग हार जाऊंगा और ये माल मुसलमानों के हाथ लगेगा। बनी नज़ीर ने ये किया कि यहूद ने अपने मालों को खुद
जलाना शुरू कर दिया, हाँ जी, ताकि मुसलमानों के काम ना आए, हाँ जी, मुसलमानों के काम ना आए, हाँ जी, इस तरह ऐसा किया। और अब बाद मुसलमानों को भी कहा कि जलाना लो ताकि जो है बाद बहन के काम ना आए। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों को बाकी रखने का हुक्म दिया, कुछ को जलाने का हुक्म दिया। अब जब इस तरह हुआ मामला तो इन्होंने इतराज़ कर, देखो जी खुद कहते हैं ये काम गलत है, गलत लोग करते हैं, दूसरों के अमलाक को जलाते हैं और खुद क्या जला रहे हैं। हालांकि जब खुद इन्होंने अब खुद जलाया था उस पर तो गुनाह लगा तो मुसलमानों को इतराज़ किया गया। हुजूर पाक अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि भाई मुसलमान जो काम भी करते हैं ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। जलाना है नफरत दिलाने के लिए, हाँ जी, कि हमें काफिरों का माल नहीं चाहिए, रखना है इबरत के लिए और ये मुसलमानों के नफ़े के लिए, इसमें फ़ायदे हैं। बाहर क्या मुसलमान का फ़ायदा हमारे गनीमत में जिहाद में अल्लाह पाक ने रखा है कि जो बंदा समझता है ना जिहाद पे जाऊँगा वक्त खर्च होगा तो वहाँ पर मेरे बच्चे खाएँ कहाँ से, अल्लाह पाक फिर मारे नहीं तो उसको देते हैं, भाई देखो तूने वहाँ मेहनत थोड़ी की है, माल में ज़्यादा मिल गया है ताकि अपने घर में गुजर बसर करो। अल्लाह पाक ने नाम रखा है। एक होता है फै, एक होता है माले गनीमत। फै होता है वो माल बगैर जंग के हासिल हो, जिस तरह के यहाँ बगैर जंग के हासिल हो गया था, और माले गनीमत वो है जो कि जो जंग के बाद हासिल हो। अल्लाह पाक ने दोनों के अहकाम जिक्र किए हैं। तो आगे जो है पहले माले फै के अहकाम बयान कर दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को खर्च करें, माले गनीमत है उसके ऊपर फरमा दिया कि अल्लाह इसमें माले खुम्स जो है वो ये तो 5वां हिस्सा, ये 5वां हिस्सा जो है निकालने का हुक्म था। उसके बाद उम्मत तकसीम होता, जो पैदल होता उसके लिए एक हिस्सा और जो सवार होता उसके 2 हिस्से, एक जानवर का, घोड़े का और एक उसका, तो मिलता 5वां हिस्सा जो है वो अलग होता। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो है अपने सवाब भी उसको खर्च करते, गरीब छिदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों वगैरह पर खर्च करते। आगे सहाबा किराम के अल्लाह पाक ने शान बयान कर दिया। सहाबा किराम ज़कात की बात करते चले, उसके बाद आए हैं अब वो मालिक रखे हैं उनको अब दें ज़कात वगैरह। आगे दोनों की शान बयान कर दी। सहाबा जो महाजिर थे उनकी भी और जो अंसार थे उनकी भी, पर मैं जो अपना घर पर उठाकर यहाँ आए वो भी अलग लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने अंसार इन सहाबा के महाजिर का साथ दिया और अपनी हर चीज़ पर कुर्बान कर दी, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और हालांकि उनकी अपनी बड़ी अहम ज़रूरतें वो खोले खड़ी होती हैं लेकिन इसके बावजूद दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। पर मैं ये लोग हैं कि कामयाब उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो देखो अंसार की शान और महाजिरों की भी शान अल्लाह पाक ने दोनों की फजीलत को बयान कर दिया। और मैं ये फिर दूसरों के लिए भी दुआ करते कि अल्लाह हमारे पास जो मुसलमान आए अल्लाह उनको भी जो है ना वो आप बख्श देना। दूसरों के लिए भी दुआएं करते हैं कि सूरह हश्र का एक रुकू मुकम्मल हुआ और चौथा रुकू मुकम्मल हुआ 28वें पारे का। अगली बरस में इंशाअल्लाह 5वां रुकू पढ़ेंगे, 28वें पारे का दूसरा रुकू पढ़ेंगे सूरह